سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سوکھے ہوئے اور خشک درخت پر نگاہ نبوت سے ہمارے نبی کے معجزے سے پھل آ گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سوکھے ہوئے کھجور پر کیسے کھجوریں آنے لگی۔ پورا سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بات اچھی لگے تو دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے، دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن بیچ میں سے کٹ کر کے نہ بھاگیے، بیچ میں سے چھوڑ کر نہ بھاگیے، کیونکہ یہ بات ہے دین و شریعت کی۔ دیکھیے پھل کیسے آیا سوکھے درخت پر۔ شواہد النبوہ میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق یار غار، حضرت عمر فاروق اعظم، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اپنے ایک صحابی جن کا نام نامی اسم گرامی ابو الہیثم ہے، ان کے گھر پر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اپنے ایسے صحابی جو راہ خدا میں سارا مال خرچ کر دیتے تھے، ان کے گھر پر تشریف لے گئے۔ جب ابو الہیثم نامی شخص نے آپ کے اس غلام نے آپ کو اپنے گھر میں دیکھا تو اس صحابی کی، آپ کے اس غلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ کے محبوب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری کبھی ہمارے گھر کے اندر بھی ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے گھر بھی آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، بات کو غور سے سنیے، دل جمی کے ساتھ سنیے۔ جب حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اپنے ایک صحابی ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو آپ کا نہایت گرم جوشی سے استقبال، تو آپ نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا۔ سبحان اللہ۔ اور گھر کے اندر لے گئے۔ آپ
جب اس اپنے غلام صحابی ابو الہیثم کے مکان میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کے غلام نے اس صحابی نے سوچا کہ ان مہمانان گرامی کی تواضع کیسے کی جائے۔ حسن اتفاق سے اس وقت اس کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے سلطان مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے دوستوں کی تواضع خاطر کی جاتی، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی آمد سے تھوڑی ہی قبل اس آپ کے غلام نے، آپ کے صحابی نے جو کچھ گھر میں تھا، کھانے کی چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری اپنے ہمسایوں، اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایسے تھے نبی کے صحابی، ایسے تھے نبی کے غلام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ کے غلام کے گھر کے اندر کچھ بھی مال موجود نہیں، کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں، کیونکہ وہ صرف آج کی فکر کرتے، کل کی فکر نہیں کرتے، اور آج بھی اتنا کھاتے جتنا ان کے لیے زندہ رکھن، جتنا ان کی زندگی کے لیے کافی ہوتا، باقی اپنے ہمسایوں میں، اپنے پڑوسیوں میں بانٹ دیتے تھے، اپنے پڑوسیوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آج تو مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن پڑوسی اگر مر رہا ہے تو مر جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ پیٹ اپنا بھرنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر ذخیرہ ہونا چاہیے، اپنے گھر کے اندر سونا چاندی ہونا چاہیے، اپنے گھر کے اندر بوریوں سے بھرے ہوئے نوٹ ہونا چاہیے، تجوری بھری ہوئی ہونا چاہیے، چاہے پڑوسی یوں ہی فاقوں سے مرتے رہیں، چاہے غریب، مسکین، یتیم، فقیر اور بیوائیں یوں ہی تڑپتی رہیں، معاشرے کے اندر کتنی ہی پریشانیاں آتی رہیں، لیکن پیٹ اپنا بھرنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے ذخیرہ ہونا چاہیے، بلڈنگیں ہونا چاہیے، محلات ہونا چاہیے، گھر کے اندر نقش و نگاری ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ غور کریں، 1400 سال پہلے نظر دوڑائیں کہ پیارے آقا علیہ السلام اور ان کے غلام اور ان کے جانثار کیسے دیندار تھے کہ اپنے گھر کے اندر کچھ مال جو کچھ ہوتا وہ اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں میں پریشان حال لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ وہی سچے لوگ تھے۔ اس صحابی رسول نے بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صاف صاف عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہت دنوں سے میری یہ خواہش تھی کہ کبھی آپ میرے گھر میں تشریف لائیں یا رسول اللہ، لیکن آج آپ نے مجھ پر کرم فرما دیا ہے، میرے گھر تشریف لے آئے ہیں، تشریف لا کر آپ نے احسان فرمایا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں آپ کی جی بھر کر خدمت کرتا، مگر آپ کی آمد سے قبل، آپ کے آنے سے پہلے میرے گھر میں جو کچھ تھا میں نے وہ اپنے ہمسایوں میں، اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ سن کر اس اپنے غلام کو، اس صحابی کو تسلی و تشفی فرمائی کہ کوئی بات نہیں، تم نے اچھا کیا کہ اپنے گھر میں جو کچھ تھا اپنے ہمسایوں، اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔
سنو، مجھے جبریل علیہ السلام نے ہمسائے اور پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اس قدر بتایا کہ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ہمسایہ وراثت میں حقدار نہ بن جائے، حقدار نہ بن جائے۔ سبحان اللہ، کس طرح سے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کو تسلی اور تشفی فرمائی۔ آگے دیکھو، سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس گفتگو کے باوجود بھی وہ صحابی دل ہی دل میں اس قدر پریشان تھے کہ کاش آج کچھ گھر میں موجود ہوتا تو میں آپ کو پیش کرتا۔ گھر میں اگر کچھ موجود ہوتا تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا اور میں آج آپ کی خدمت کرتا۔ حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے اس غلام کی کیفیت و حالت کو ملاحظہ فرما چکے تھے، ایسا پھر آپ نے نگاہ نبوت کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ آپ کے غلام حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں کھجور کا ایک خوش درخت موجود تھا۔ آپ کے غلام کے گھر کے صحن میں کھجور کا ایک خوش درخت موجود تھا۔ میرے نبی کی شان دیکھو، میرے نبی کا معجزہ دیکھو۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الہیثم، اگر تم اجازت دو تو ہم تمہارے اس درخت سے چند کھجوریں کھا لیں۔ خشک درخت ہے، اس سے کھجوریں کیسے مل سکتی ہیں؟ لیکن آقا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو تمہارے اس درخت سے کچھ کھجوریں کھانا چاہتے ہیں۔ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے غلام ہیں، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدت ہو گئی ہے، اس درخت نے تو کبھی پھل ہی نہیں دیا، اس درخت پر تو کبھی پھل ہی نہیں آتا۔ اب آپ کو یا رسول اللہ اختیار ہے، اگر اس درخت سے کچھ کھجوریں مل سکتی ہیں تو ضرور آپ حاصل فرما لیں۔ اے لوگو، ہمارے نبی کا معجزہ دیکھو۔ ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی خیر و برکت دے گا، لہذا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا نے حکم فرمایا کہ علی پانی کا ایک پیالہ لاؤ، لہذا پانی کا پیالہ لایا گیا تو ہمارے آقا نے پانی اپنے منہ مبارک میں ڈال کر کلی کر کے اس سوکھے درخت پر پھینکا تو اسی وقت سوکھے درخت سے سرسبز خوشے لٹکنے لگے۔ سبحان اللہ، تاریخ گواہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کلی کا اپنے پانی کے کلی کیا ہوا پانی جب اس درخت پر پھینکا ہے، اپنے منہ مبارک سے نکال کر کلی کی اور کلی کر کے اس سوکھے ہوئے درخت پر پھینکا تو اسی وقت سوکھے درخت سے سرسبز و شاداب خوشے لٹکنے لگے۔ سبحان اللہ، اور اس پر پھل آ گئے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا پیارا معجزہ ہے کہ درخت سوکھا ہوا ہے، درخت خشک ہے، لیکن آقا علیہ السلام اپنے غلام اور اپنے صحابی کی دل جوئی کے لیے، اپنے صحابی کی دل تسلی اور تشفی کے لیے اس طرح سے ان کو ان کو تسلی دیتے ہیں، اس طرح سے ان کو تشفی دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام
درخت سے ہی جو ہے کھجوریں توڑ لیتے ہیں اور کھجور آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا معجزہ ہے۔ خشک درخت سے کھجوریں آ گئیں اور اس طرح سے اپنے غلام کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشفی اور تسلی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، تم بھی اپنے ہمسایوں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، جیسے نبی کے غلاموں نے اور نبی کے صحابہ نے اپنے ہمسایوں اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا، ان کے حقوق ادا کیے اور ان کو ہر طرح سے ہمہ وقت جو ہے خوش رکھنے کی کوشش کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔